وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ صافات آیت نمبر 1 سے 4 حصہ دوم. آج کا موضوع، آج کا درس کا نمبر 2086. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو عملاً الہ واحد تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والصافات صفا. قسم ہے صف باندھنے والوں کی پرا جما کر. فالزاجرات زجرا. پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر. فالتالیات ذکرا. پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کر. ان الہکم لواحد. کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے. سامعین کرام، سورہ الصافات. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد. صف باندھ کر کھڑے ہونے والوں کی قسم ہے، پھر جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی، پھر ذکر الہی کے تلاوت کرنے والوں کی. البتہ تمہارا معبود ایک ہی ہے. رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین، وما بینہما، اور اس کے اندر کی سب چیزوں کا رب ہے. وہ رب المشارق، اور مشرقوں کا رب ہے. اسی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے سامعین کرام، اور گزشتہ سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک تو یہ صافات کو اپنے لیے سمجھے، یہ سارے مضامین ہمارے لیے ہیں. ہمیں دیکھیں، یہ تو نامناسب بات ہے کہ ایک بیمار جو ہے وہ اپنے آپ کو صحت مند کہے، تو اس کا یعنی وہ حل کیا ہوگا، مطلب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم تو اپنی دانست میں دیکھیں، آپ ہی کے درمیان میں رہ کے بول رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ لوگ کیسے سوچ رہے ہیں. بڑے بڑے جو دین کے علم رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ہمیں تسلیاں دیتے ہیں کہ فکر مت کرو، تم مسلمان ہو، جنتی ہو. اس دن میں ایک کلپ پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا، بلکہ دیکھ رہا تھا کہ اس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ وہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت جو ہے وہ جنت میں جائے گی؟ تو وہ یعنی اس کی ویورشپ بہت زیادہ تھی، علم کا دعویٰ بھی کرتا ہے. احادیث کا حوالہ اس نے دیا کہ ہاں بے شک بات تو یہی ہے کہ اگر کسی نے شرک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں جائے گا،
اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کچھ اسے سزا دے دے یا معاف کر دے، وہ اس کی پہ ہے، لیکن احادیث کا حوالہ دے کے اس نے بات کی تو بات تو ٹھیک ہے بالکل، کہ شرک اگر نہ ہو تو پھر بخشش کی گنجائش تو رہتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ دیکھیں، ہمارا تو ایمان باللہ نہیں ہے، نہ ایمان بالرسالت ہے، نہ ایمان بالآخرت ہے۔ ہم عقیدہ آخرت کے عملی طور پہ منکر ہیں، عملی طور پہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ تو قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے دل میں ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو مومن تسلیم نہیں کرتا۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ دیکھیے تشریحات کا فرق ہے، اصل میں تو جہالت، میں کہوں گا جہالت ہے بہت زیادہ۔ جو حقیقی ایمان ہے تو وہ تو ہمارے دل میں نہیں ہے۔ دیکھیں ایمان کیا مطلب؟ دل کا یقین، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرتا ہوں میں اور دل سے میں تصدیق کرتا ہوں، تو ہمارا تو دل سے تصدیق نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، میں تو آپ سے دیکھیں قرآن و حدیث کی روح سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا جب یہی بات ہے مثال کے طور پہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں شرک، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سن لیں۔ حضور نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا لیکن جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو وہ جہنم جائے گا، جنت نہیں جا سکتا وہ۔ دیکھیں ہمارا تو کسی بھی لحاظ سے دیکھیں، اس وقت ہم جس حالت میں کھڑے ہیں، ہم صرف زبان سے کلمہ طیبہ ادا کرتے ہیں، ہمارے دل میں تو یقین ہے کہ دنیا حقیقت ہے، دنیا اصل ہے، اس کا فائدہ اصل ہے، اس کا نقصان اصل ہے۔ دنیا پر یقین ہے، ظاہر پر یقین ہے، اور جو بھی چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے ہمارا اس پر یقین نہیں ہے۔ لیکن اس میں کوئی خاص دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی ہٹ درمی پہ قائم رہے کہ نہیں جس نے کلمہ زبان سے پڑھا وہ حقیقی مومن ہے اور وہ جنت میں جائے گا، تو یہ اس کی غلط فہمی کو کہہ لے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں، زبان کا اس میں لفظ نہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ یعنی ہم۔ یہ آیت 2022 کے مسلمانوں پر بالکل فٹ آتی ہے۔ سورہ بقرہ کی اولین آپ دیکھ لیں، منافقوں کا حال شروع ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں، یقولو کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے اور یوم آخرت پر، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ان کا تو یقین ہے ہی نہیں، ہمارا تو یقین نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، یہ اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، اور یہ دھوکہ نہیں دے سکتے اپنے آپ کو مگر اپنے آپ کو، ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے۔ کتنی ہی باتیں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں صاحب اکرام، اور ایک دن نہیں ہے، 2 دن نہیں ہے، میں آپ کے سامنے یہی باتیں شیئر کرتا رہتا ہوں کہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ یقین وہ جو آپ سوچ سمجھ کے ایمان قبول کریں، یہ تو روایتی طور پہ ہمارا جو سلسلہ چلا رہے، میرے باپ مسلمان تھا، ماں مسلمان تھی، اور ظاہری طور پر وہ مسلمان تھی، انہوں نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، بس نماز روزہ یہ ہم بچپن سے کرتے چلے آ رہے ہیں، بہت سے گھرانے ایسے ہی ہوں گے،
جو نماز روزے کے پابند ہوں گے، لیکن کیا زبانی ایمان؟ دیکھیں یہ مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کو، اصل چیز جو ہے وہ یقین ہے، یقین کہ اپنے اوپر یقین۔ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی عطا سے، پہلے تو آپ کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے، پھر ہی معاملہ آگے بڑھے گا۔ جب آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے تو آپ اپنے رب کو کیا پہچانیں گے؟ اپنے اوپر یقین، پھر منزل پر یقین کہ آپ کی منزل کیا ہے۔ منزل اللہ، طریقہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا تو دیکھیں کوئی یقین نہیں ہے ہمارا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں بڑی مجھے مشکل ہو رہی ہے کیونکہ ہمارا ماحول ایسا بنا ہوا ہے، ظاہر ہمارا دین کا صرف ظاہر ہے، اور میں وہ حدیث ضرور اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ فیصل مسجد کوئی ہدایت ہے اس میں؟ ابھی آپ کے بحریہ ٹاؤن والوں نے ایشیا کی بڑی مسجد بنائی ہے، کون امام زمانہ اس میں ہے؟ قوموں کی امامت کیا جانے بیچارے یہ 2 رکعت کے امام، مسجدوں میں ہدایت نہیں، امامت تو ہے ہی نہیں۔ دیکھیں یہ تو من حیث القوم ہم نے امامت کا عہدہ چھوڑ دیا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے امامت کا یعنی ذمہ داری دی تھی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور دنیا والوں کے لیے بنایا ہے۔ نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اور اللہ پر تمہارا یقین ہوگا۔ کوئی نہیں، میں کیا کہوں آپ کو، اور میری باتیں کوئی سننے والا بھی نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ وہ کہتے ہیں نا نقار خانے میں طوطی کی آواز تو کوئی نہیں سنتا، بڑے بڑے یہ ڈھول بج رہے ہیں آج دنیا کے، ہائے دنیا ہائے دنیا، ہر ایک دنیا کی صدائیں لگا رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک دنیا چاہیے، پیسہ چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، دولت چاہیے۔ دولت 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 کیا کریں گے آپ؟ دنیا کا کیا کریں گے؟ آپ نے ساری دنیا کے مالک بن گئے، اب کرنا کیا ہے اس سے؟ اور اس میں اگر آپ نے کوئی مسجد اور کوئی مدرسے بنا بھی دیے تو کیا ہوگا؟ وہ تو قبول نہیں ہوں گے۔ دیکھیں نیک کاموں کی نیت کو دیکھا جائے گا، ہماری تو دنیا میں نیت ہی خراب ہے۔ ایک مالدار آدمی جو کہتا ہے میں پیسے اس لیے کما رہا ہوں کہ میں مسجد بناؤں گا، مدرسہ بناؤں گا، تو پہلے تو اس کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ وہ دنیا کی کشتی میں سوار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی میں سوار ہے۔ رسول کے جو ساتھی ہیں وہ تو دنیا دار نہیں تھے، وہ تو اللہ والے تھے۔ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو مساجد اور مدرسے بنا رہا ہے، بڑی بڑی تعمیرات کر رہے، تو اس کی نیت کو دیکھا جائے گا، یہ اللہ والا ہے کہ یہ دنیا والا ہے۔ آپ سے میں درخواست کروں، آپ اپنی گردن جھکا کے اپنے دیکھیں کہ آپ ہیں کون، خود اپنے اوپر فتویٰ لگائیں۔ استفتح قلبک ولو افتاک المفتیون، اپنے دل سے پوچھو، اگرچہ مفتیان کرام آپ کو فتویٰ دے دے کہ تم مسلمان ہو، ٹھیک ہے، اس بات کا تو میں بھی قائل ہوں کہ ہر کلمہ گو بظاہر مسلمان ہے، لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں ایمان نہ ہو۔ یہ کلیئر بات ہے، ہمارے دل میں دنیا ہے، افسوس افسوس۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے داعی، اس شخص کی سے توجہ پھیر لو اپنی جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔
بہرحال میں یہ مضمون کی طرف آتا ہوں. پہلے تو یہ 3 قسمیں ہیں، اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور دیکھیں قرآن کے مضامین جو ہیں وہ 2 قسم کے ہیں، ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. ایک محکم ہے، ایک متشابہات ہے. یہ عام تشریح ہے میں کر رہا ہوں. تو جو محکم ہے اس کو آپ لے لو، اور جو متشابہ ہیں جس کے معنی کئی ہو سکتے ہیں تو اس کی زیادہ تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے. متشابہ ہیں، ہو سکتا ہے یہ معنی ہو یہ معنی ہو، تو اس میں اتنی بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کریدنے کی ضرورت نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ حروف مقطعات ہے، حام میم الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، تو اس میں جستجو اس کو یعنی اس میں اتنی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، اس کا معنی واضح نہیں ہے، تو اس کو آپ محکم نہیں کہہ سکتے. اسی طرح یہ 3 قسمیں ہیں، لیکن اس سے اب اس کی بجائے اس کے کہ آپ اس کی تفصیل میں پڑھیں، لیکن آپ دیکھیں 3 قسمیں اللہ تعالیٰ کہا رہا ہے، جس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا. معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یعنی صحیح معنی کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم اس کو ایسے پڑھیں گے کہ 3 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے گواہی کے طور پہ پیش کیا ہے. 3 ہستیوں کو، صف باندھ کر کھڑے ہونے والوں کی قسم، جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی قسم، ذکر الہی کے تلاوت کرنے والوں کی قسم. اب اس کی تفصیل میں آپ دیکھیں مفسرین مختلف رائے رکھتے ہیں، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی وضاحت کی. اصل مضمون کو لیں کہ کیا بات کی جا رہی ہے. ان الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک ہے. ہمارا مسئلہ تو یہی ہے، ہماری قوم کا مسئلہ ایک ہے، ہمارا معبود اللہ نہیں ہے. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ یاسین میں. ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو الہ واحد نہیں تسلیم کرتے عملی طور پہ. گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مگر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. ہماری آستینوں میں تو بت ہیں، ہم تو اللہ کو نہیں مانتے. ان الہکم لواحد، یہ دیکھیں قرآن ہے، سورہ صافات ہے. میں نے آپ کو کہا سارے مضامین ہمارے لیے، بالکل ہمارے لیے. ہم اپنے اوپر اس کو فٹ کرنے کی دیکھیں گے کہ کیا ہمارا اللہ الہ، کیا ہمارا الہ اللہ ہی ہے. اس وقت تو جواب نفی میں ہے عوام کے لیے. نفس و شیطان، ہم حرص و حوث کے بندے، نفس و شیطان کے بندے ہیں. ہمارا اللہ الہ نہیں ہے. پھر آگے چلیں، رب السماوات. اب یہ اللہ تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں ہمیں، مشرکین مکہ کو نہیں، تو گئے ہمیں. آج ہمارے لیے اللہ تعالیٰ دلائل دے رہا ہے کہ دیکھو میں تو رب ہوں آسمانوں اور زمین، اس میں جو کچھ بھی ہے میں اس ربوبیت کر رہا ہوں. ہر ایک چیز کو میں نے پیدا کیا اور اس کی ضروریات میں نے مہیا کی. زمین کو دیکھیں کھڑے کھڑے، مطلب ایک پیڑ ہے، گھنا پیڑ ہے، آم دے رہا ہے، کیلے دے رہے ہیں، انگور کی کھیتیاں ہیں، وہ ڈالیاں ہیں، مالٹے کے درخت ہیں، کینو کے ہیں، جو بھی ہیں، اپنی جگہ کھڑے ہو کر ان کو غذا مل رہی ہے. یہ کون دے رہا ہے غذا؟ رب دے رہا ہے. ظاہر ہے کہ وہ درخت زمین میں گڑا ہوا ہے تو وہ چل پھر کے لیے تو اپنی خوراک نہیں، جیسا کہ ہم ادھر جاتے ہیں اور کئی لوگوں تو ہجرت کر لی ہے دنیا کے لیے، اور کوئی امریکہ چلا گیا ہے، کوئی برطانیہ میں ہے، کوئی آئرلینڈ میں ہے، کوئی سعودی میں ہے، جہاں بھی ہے.
میں اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن ہم تو محنت کر رہے ہیں، کبھی ادھر کوئی جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، بھاگ دوڑ۔ درخت لگا ہوا ہے اپنی جگہ پر، جو بھی اس کی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو زمین سے پوری کر رہا ہے، وہ بس پھل دے رہا ہے، اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہا ہے۔ ربوبیت کا مسئلہ ہے، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ اب یہ دیکھیں اس میں مضمون ہے سمجھنے کے لیے، آج کے مشرکوں کے لیے، کہ تم یہ نہیں دیکھیں، ہم تو اپنے تھوڑے سے رزق کے لیے پریشان ہیں، اور رزق بہت بڑا مسئلہ آج کل بنا ہوا ہے بہت اکثریت کا۔ دیکھیں پاکستان میں سے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ، بیمار ماں باپ، ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ سارے لوگ تو فیملی کے ساتھ نہیں گئے، کسی نے بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، باپ چھوڑا، ماں چھوڑی، بیمار، ایسا بیویاں سے سکتی رہتی ہیں، شادی کر کے باہر چلے جاتے ہیں۔ بھئی شادی کیوں کر رہے ہو جب بیوی کو تم اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے؟ تو ادھر ہی شادی کر لو جہاں پہ تم ہو۔ تو ہم سب دیکھیں، ہماری پریشانی، بہت بڑی پریشانی رزق کا حصول ہے۔ ہمیں اللہ کے رب ہونے پر یقین نہیں ہے۔ دیکھیں دین یا اللہ تو ہماری ترجیح ہے نہیں، ہماری ترجیح تو دنیا بن گئی ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، یہ ہمارے یعنی ہم اس پر سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ پتھر توڑیں، اندر کیڑا، اور کیڑے کے منہ میں سبز پتا، زمین کے نیچے کیڑے اور ان کو رزق مل رہا ہے ادھر ہی۔ مچھلیاں آپ دیکھ لیں، مچھلیاں کیچڑ میں ہیں، اندر دلدل میں ہیں، اور ان کو وہاں رزق دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب یہ کیسے تھا؟ 6 مہینے بعض حشرات الارض جو ہے غائب رہتے ہیں، سوئے ہوئے رہتے ہیں، ان کی غذائی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں بہت سی حشرات الارض ایسے ہیں، بہت سے جانور ایسے ہیں کہ وہ سیزن والے ہیں، 6 مہینے سوتے ہیں، 6 مہینے جاگتے ہیں۔ یہ چوٹیاں جو ہیں یہ غائب ہو جاتی ہیں سردیوں میں، گرمیوں میں نکل آتی ہیں اپنے اپنے بلوں میں، اور وہ بس اب یہ تو رب ہے، مجھے تو نہیں معلوم، سائنس یا میڈیکل والوں کو پتہ ہوگا کہ وہ کیسے زندہ رہتی ہیں۔ 6 مہینے آپ بھوکے رہ سکتے ہیں 10-20 دن میں تو آپ کی موت واقع ہو جائے گی اگر آپ کھانا نہ کھائیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ تو رب المشارق کا کیا مطلب ہے؟ مشرقوں کا رب جمع ہے، رب المشرق والمغرب یہ بھی آتا ہے، رب المشرقین ورب المغربین یہ سورہ رحمان میں ہے، یعنی تثنیہ 2 مغرب اور 2، اور یہاں پر وہ تو وہیں پر بات کریں گے، یہاں رب المشارق کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہاں صرف مغرب کی بات ہی نہیں ہو رہی، دنیا میں سورج ہر جگہ سے ہر منٹ میں مشرق سے طلوع ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں مثال کے طور پہ اگر صبح 6 بجے سورج نکل رہا ہے تو پڑوسی کے ملک میں 7 بجے نکل رہا ہے، اس سے جو نزدیکی ملک ہے اس میں 8 بجے نکل رہا ہے۔ مشرقین یعنی 24 گھنٹے مشرق سے سورج نکل رہا ہوتا ہے، اور غروب بھی ہو رہا، اور ایک جگہ جب یعنی سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو دوسری جگہ غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں نا، ایک جگہ مثال کے طور پہ، یعنی یہ تو پھر آپ ذرا تفصیل پڑھیں گے نا اپنے وہ فلکیات کی، حقیقت یہ ہے یہاں 6 بجے سورج مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں 6 بجے طلوع ہو رہا ہے،
تو ضرور ایک جگہ وہ غروب ہو رہا ہوگا. دن اور رات کا فرق آتا ہے نا، آپ دیکھ لیں. تو مشارق، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ یہاں پر 365 دن سورج نکلتا ہے سال کے، اور ہر جگہ نئی جگہ سے نکلتا ہے. سمت تھوڑا سا ڈگری کا فرق آ جاتا ہے، ہر جگہ نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے مشارق. اچھا، اب یہ تو رب ہے، رب المشارق. اب یہ سورج کا نکلنا ڈوبنا، یہ تو کوئی طاقت چاہیے نا اس کے لیے. سورج بنائے کس نے ہے، پھر اس کے لیے یہ نظام کس نے بنایا ہے، یہ تدبیر کس نے کی ہے. یدبر السماء یدبر الامر من السماء والارض الى الارض. آسمان یعنی کاموں کی تدبیر کرتا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، کاموں کی تدبیر کرتا ہے. انا زینا السماء الدنیا. اچھا، تو اب یہ دیکھیں اس میں مضمون ہے. اگر آپ اس پہ ٹھہریں، جلدی نہ بھاگیں، تو اس میں مضمون ہے. رب، جب رب السماوات والارض ہے تو آپ تو اشرف المخلوقات ہیں. آپ یہ ساری چیزیں تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. قرآن کا مضمون ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے. اب یہ سارا انتظام میں نے تمہارے لیے کیا ہے، اور تم نے باطل کو مقصد بنا لیا ہے. اے آج 2022 کے مسلمان، تم نے ظاہر کو باطن پر، ظاہر کو دنیا کو آخرت پر تم نے ترجیح دے دی ہے. تم نے میری یاد سے دل کو بھلا دیا ہے اور دنیا کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لیا ہے. آپ دیکھ لینا، ہماری پریشانیاں اور ہماری خوشیاں صرف ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ تو دنیا دار ہو گئے، آپ تو میٹیریلسٹ ہو گئے. اگر ایسا ہے کہ آپ نے ظاہر کو باطن پر ترجیح دے دی ہے تو اللہ کے حساب سے تو آپ کافر ہو گئے. سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 پڑھ لیں. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. ہلاکت ہے کافروں کے لیے جنہوں نے دنیا پسند کر لی ہے آخرت کو چھوڑ کے، آخرت کے مقابلے میں. یہ بڑی دور کی گمراہی میں ہے. سورہ ابراہیم کو پڑھ لیں. تو دیکھیں یہ آیات جو ہیں یہ ہمارے لیے ہیں. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ ہمیں دلائل دے رہے اپنی ربوبیت کے، اور رب کے سامنے تو جھکنا ہے. اگر رب ہے اور سچ ہے تو اس کے سامنے پھر جھکنا چاہیے. میں نے گزشتہ سورہ یاسین میں بھی اس کی وضاحت کی تھی، پھر بھی میں وضاحت کرتا رہوں گا. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والصافات صفا. قسم ہے صف باندھنے والوں کی پرا جما کر. فالزاجرات زجرا. پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر. فالتالیات ذکرا. پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کر
إن إلهكم لواحد کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم